نور چشم از مریم غفار پارٹ 4۔ کیا اس جہاں میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں صرف تو اور میں ہوں، جہاں میں تجھے محسوس کر سکوں، جہاں فقط خاموشی ہو، جہاں نہ تو بولے اور نہ میں، جہاں زیر لب گفتگو رہے، جہاں دور دور تک کوئی تیسرا موجود نہ ہو، جہاں مجھے میری تمام تر خواہشات ایک سہارا سا لگیں جنہیں میں اس وقت بھی نہ مانگوں جب وقت قبولیت ہو، جہاں میں اپنی خواہشات سے دست بردار ہو جاؤں اور یہاں تک کہ خود سے بھی، جہاں ہم دونوں کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی مجھ پہ فتوے لگانے والا نہ ہو، جہاں میں بھی حقیقی معنوں میں کافر ہونے کی لذت سے آشنا ہو سکوں، اور میں اس بات پہ فخر محسوس کروں کہ ہاں آج میری حقیقی جیت ہوئی ہے، جہاں میں کچھ بولے بنا ہی تجھ سے وہ سب کہوں جو آج تک میں چاہ کر بھی نہ کہہ سکا۔ ہاں تو کیا اس جہاں میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے؟ رات کے اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں وہ گھٹنوں میں سر رکھے رونے میں مصروف تھی کہ اپنے بجتے فون پر متوجہ ہوئی تھی۔ کاش ایسا کوئی جہاں ہوتا، پر اب ایسا کوئی جہاں نہیں ہے ظفر جہاں میں آپ کے ساتھ ہوتی۔ اب سب ختم ہو گیا۔ ظفر کا میسج دیکھ کر اس کے رونے میں روانگی آئی تھی، پھر اس کا موبائل فون بجنے لگا تھا جس پر ظفر کا نام دیکھ کر یشفا نے رخ مڑا تھا۔ بابا دیکھ لیں، آج بھابھی نے مجھے مارا اور بھائی نے انہیں روکا بھی نہیں۔ میں مانتی ہوں میں نے غلط کہا بابا، پر میں مجبور ہوں۔ ظفر کی مسلسل آتی کالز کو نظر انداز کرتی وہ کھڑکی کھول کر سامنے آسمان پر پورے آب و تاب سے چمکتے چاند کو دیکھ کر وہ اپنے بابا سے روتے ہوئے شکوہ کرتی بولی تھی۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کرتے ہوئے یشفا نے اپنے آنسوں سے چہرہ صاف کرتے اپنے ارد گرد دیکھا، پر وہاں کسی کو موجود نہ پا کر وہ گردن جھکا گئی تھی کہ اچانک کسی کے سائے پر نظر پڑے سیدھے ہوئی تھی۔ سر منظر؟ نہیں، وہ یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کیوں سوچ رہی ہوں؟ منظر کو دیکھ کر یشفا پریشان ہوئی تھی، پر اپنا وہم سمجھ کر وہ کھڑکی بند کرتی اوندے منہ بیڈ پر لیٹے خود کو کچھ بھی سوچنے سے باز رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی۔ السلام علیکم باجی، کہاں ہے؟ آپ سب کو کال کر رہا ہوں پر کوئی اٹینڈ نہیں کر رہا، خیریت تو ہے نا؟ فون کال لگتے ہی ظفر نے ناہید سے مصنوعی ناراضگی جتاتے ہوئے کہا تھا۔ کیسے ہو ظفر؟ ظفر کی بات ٹالتے ہوئے ناہید نے افسردہ لہجے میں پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، پر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا ہوا ہے باجی؟ یشفا تو ٹھیک ہے نا؟ کیوں، کیا ہونا ہے اسے؟ کبھی اپنی بہن کا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ باجی پہلے آپ کا ہی تو حال پوچھا تھا۔ ہاں مجھے پتا ہے تم نے کس کا حال پوچھا تھا۔ ظفر کی یشفا کے لیے محبت دیکھ ناہید کو آج تپ چڑھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یشفا کو کال کرنے کی، اپنے کام پر دھیان دو۔ اور کب واپسی ہے تمہاری؟ سخت لہجے میں کہتی ناہید نے ظفر سے واپسی کب پوچھا تھا۔ باجی یہاں کام بہت ہے، پتہ نہیں کب سے یہاں سے فارغ ہوں۔ مجھے آپ کی، امی کی اور سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ 3 دن سے وہ شہر سے باہر اکیلا اداس ہو رہا تھا۔ آپ امی سے ملنے چلی جائیے گا، وہ اکیلی ہوتی ہیں۔ ہاں گئی تھی، آج بھی جاؤں گی، شہزی آ جائے اسکول سے۔ پھر یشفا کہاں ہے؟ باجی میں نے کال بھی کی تھی اسے، پر وہ فون نہیں اٹھا رہی میرا۔ وہ گھوما پھرا کر وہیں یشفا کی طرف آیا تھا۔ کیوں اٹھانے لگی وہ تمہارا فون؟ اب کسی اور سے جو رابطے میں ہے وہ؟ کیا مطلب باجی؟ ظفر وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم اب اس جیسی بے وفا کو بھول جاؤ۔ تمہارے اور تمہاری محبت کے لائق نہیں ہے وہ۔ کیا کہہ رہی ہیں باجی آپ؟ یشفا نے مجھے خود کہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ ظفر حیرت سے دوچار ہوا تھا اپنی بہن کے لہجے اور الفاظ سے۔ کہا ہوگا، مگر اب اس کی پسند بدل گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ جسے میں نے اپنی بیٹی سمجھا وہ اس قدر چھوٹی سوچ کی مالک نکلے گی۔ وہ تم سے شادی کرنے سے مرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ بھول جاؤ اسے ظفر، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ غم اور غصے کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اپنی بھڑاس دکھا رہی تھی۔ نہ کہیں باجی ایسا، میری ایک بار یشفا سے بات کروا دیں، میں اس کے منہ سے انکار سننا چاہتا ہوں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لہجے میں کہتا ارد گرد سے بے نیاز نم لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ تم سے بات نہیں کرے گی،
اگر کرنی ہوتی تو وہ رات کو ہی کر لیتی تم سے۔ ظفر کو نہ سمجھ سے دیکھ کر ناہید نے غصے سے کہا تھا، بھابی میں پھر بات کرتی ہوں تم سے۔ پر باجی، احد کی آواز سن کر ناہید نے اپنے آنسو پوچھتی بغیر ظفر کی بات سنے فون بند کیا تھا۔ یشفا کا ناشتہ مجھے دے دیں، میں دے کر آتا ہوں۔ پہلے خود کو تو سنبھال لوں، میں خود لے کر جاؤں گا یشفا کا ناشتہ۔ احد کو دیکھ کر سرفراز نے اسے روکتے ناشتے کی ڈش اٹھائی تھی۔ آپ رہنے دے بھائی، کیا بھروسہ آپ کا آج آپ اس پر ہاتھ اٹھا دیں، میں خود دے کر آؤں گا اسے ناشتہ۔ سرفراز احمد کے ہاتھ سے ناشتے کی ڈش لیتے وہ ناراضگی سے بولا تھا، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا اسے، مجھے غصہ آ گیا تھا احد، شرمندگی سے کہتی ہوئی ناہید اپنی نم آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ اگر مجھے اسے مارنا ہوتا تو میں کل ہی مار چکا ہوتا احد۔ خود پر اپنے آنسوں پر ضبط کرتے سرفراز احمد نے خفگی سے احد کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے پر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ احد کے جواب میں وہ صرف گردن ہلانے پر اتفاق کیے تھے۔ یشفا دروازہ کھولو، ایشو دروازہ کھولو، میں ہوں احد۔ بھائی یہ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی؟ احد تم یہ پکڑو، میں ڈپلیکیٹ کی لے کر آتا ہوں۔ یشفا کو دروازہ نہ کھولتا دیکھ وہ دونوں پریشان ہوئے تھے۔ یشفا، کمرہ کھولتے ہی یشفا کو بیڈ پر اوندے منہ لیٹے دیکھ احد اور فراز کی یکجا آواز نکلی تھی، یشفا اٹھو، بھائی پانی ڈالیں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ سرفراز احمد کو پریشانی میں مبتلا دیکھ ناہید جو پیچھے پیچھے آئی تھی یشفا کو بے ہوش دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ یشفا بچے اٹھو۔ بھائی وہ اسے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے نیم بے ہوشی میں احد کا ہاتھ پکڑتے بولی تھی، میں یہی ہوں میری جان۔ سرفراز احمد یشفا کو گلے لگاتے ہوئے بولے تھے۔ یشفا کو ہوش میں آتے دیکھ ناہید کمرے سے باہر گئی تھی۔ یشفا کو سیدھے کرتے ہوئے احد اور فراز اسے پیار سے کھانا کھلا رہے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ کل سے کچھ نہیں کھایا ہوا، چلو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا اپنی بہن کو۔ یشفا کی طرف سے پیار سے نوالا بناتے ہوئے یشفا کی طرف ہاتھ بڑھا کر بولے تھے، کھا لو یشفا، ہمارے لیے تمہاری خوشی سے بڑھ کے کچھ اور نہیں ہے۔ میں خود جاؤں گا گاؤں تمہارے اور منظر کے رشتے کے لیے، اب کھانا کھا لو۔ یشفا کو انکار کرتے دیکھ سرفراز احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ سرفراز کو جاتے دیکھ وہ پرنم آنکھوں سے مسکرا کر احد کو دیکھتی کھانا کھانے لگی تھی۔ یہ مت سمجھنا ایشو، ہم تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہاں پر ہم دونوں ناراض ہیں تم سے۔ تم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر اس شخص کے لیے اپنا کیا حال بنا لیا ہے، اور اپنے بھائیوں کا کیا حال کر دیا ہے تم نے۔ چلو چلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا۔ یشفا کو ناشتہ کروا کر احد نرمی سے اسے کہتا جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بھائی سوری، وہ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی قصوروار ٹھہرائی گئی تھی۔ دل میں جاتے احد کو جاتے دیکھ کر وہ بس رہانسی ہوتی اسے سوری ہی کہہ پائی تھی۔ سائیں، آپ کے مہمان آئے ہیں۔ ٹھیک، مہمان خانے میں بٹھاؤ انہیں۔ وہ جو یشفا کے بتانے پر نکسک سے تیار ہوا ان کے انتظار میں بیٹھا تھا، ملازمہ کے آ کر بتانے پر نیچے آیا تھا۔ آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے غریب خانے میں۔ مہمان خانے میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے سرفراز اور ناہید کو دیکھ کر منظر حسین نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا، ہم آپ سے ملنے آئے تھے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ارے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھ کر تحمل سے بات کرتے ہیں نا سرفراز صاحب۔ سرفراز کو کھڑے ہوتے دیکھ منظر نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا، جی السلام علیکم بھابی جی۔ سرفراز سے مصافحہ کرتے ہوئے منظر نے برابر میں کھڑی ناہید کے ماتھے پر بل پڑے دیکھ مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا تھا۔ اوہ، تو تم مجھے ان لوگوں کے آنے پر خوشی سے بلانے آئی تھی۔ مہمان خانے میں داخل ہوتے ہی فرخندہ بیگم اپنی ملازمہ پر چل آئی تھی۔ بیٹھ جاؤ فرخندہ بیگم۔ ان کے پیچھے سے سلطانہ بیگم کے ساتھ آتے عابد صاحب نے سخت لہجے میں فرخندہ بیگم سے بیٹھنے کا کہا تھا۔ عابد صاحب، میں یہاں آپ سے کچھ بات کرنے آیا ہوں، کل جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عابد صاحب کو خاموش بیٹھا دیکھ کر سرفراز احمد نے بات شروع کی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے تھے، مجھے پہلے اپنی بہن سے پوچھ لینا چاہیے تھا، پر مجھ سے غلطی ہوئی جو میں نے آپ کی بات سے انکار کیا۔ آجزانہ لہجے میں کہتے سرفراز احمد نے عابد صاحب سے معافی مانگی تھی۔ اب کیا فائدہ ان سب باتوں کا؟
آپ ہمارے رشتے کو ٹھکرا چکے ہیں تو پھر اب کیوں آئے ہیں یہاں آپ لوگ؟ عابد صاحب کے کچھ کہنے سے پہلے ہی فرخندہ بیگم لہجے میں حقارت لیے بولی تھی۔ فرخندہ کے لہجے میں اپنے لیے حقارت دے کر ناہید نے سرفراز احمد کو غصے سے دیکھا تھا۔ پہلے ان کی بات تو پوری سن لو فرخندہ، پھر بولنا۔ کیا بات کرنی ہے آگے بولو سرفراز بیٹا آپ۔ فرخندہ کو ٹوکتے سلطانہ بیگم نہایت نرم لہجے میں سرفراز احمد سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں یہاں اپنی بہن کا رشتہ لے کر آیا ہوں، آپ کے بیٹے منظر حسین کے لیے۔ منظر حسین کو دیکھتے ہوئے سرفراز احمد نے گردن جھکائی تھی۔ اور آپ کو کیوں لگتا ہے یہ کہ اب ہم یہ رشتہ کرنے والے ہیں؟ اب ہم اس رشتے کے لیے قطعی راضی نہیں سرفراز احمد، ایک ایک لفظ چبا کر کہتے عابد صاحب نے صاف انکار کیا تھا۔ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا باپا سائیں، یہ میری زندگی ہے اور مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ کیوں؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے دادو؟ عابد صاحب کے انکار پر منظر عام سے لہجے میں کہتے ہوئے دادو سے پوچھ گیا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عابد حسین، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمارے سامنے انہوں نے خود اس رشتے سے انکار کیا تھا، پر اب ہم انکار کر رہے ہیں۔ ہم یہ رشتہ نہیں چاہتے، بات ختم۔ سرفراز بیٹا اور نہید بیٹی خود چل کر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ منظر سے کہتی دادو عابد صاحب کی بات ہوا میں اڑاتے ہوئے بولی تھی۔ پر ماں جی، بس فرخندہ بات ہو گئی ہماری، جاؤ جا کے منہ میٹھا کرواؤ ہمارا۔ ہاں، پر ہمیں شادی جلدی چاہیے سرفراز بیٹا، ہم اسی جمعے نکاح چاہتے ہیں اور اگلے ہفتے رخصتی۔ فرخندہ کے جاتے ہی منظر کی زبانی کہتی دادو ساری پلاننگ کرتی بولی تھی۔ پر ماں جی، ہم اتنی جلدی کیسے کریں گے؟ ہم جانتے ہیں مشکل ہوگا، پر ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ ہماری بچی ہمارے حوالے کر دیں۔ تم کہاں جا رہے ہو عابد حسین؟ دادو کو سب فکس کرتے دیکھ خود پر ضبط کرتے عابد حسین جانے کے لیے اٹھ کھڑے تھے۔ منہ میٹھا کریں سرفراز بیٹا۔ ہاں، کھا لو، بہت مہنگی ہے اور اچھی جگہ کی مٹھائی ہے، کبھی کھائی بھی نہیں ہوگی۔ منہ کے زاویے بگاڑتی فرخندہ بیگم دل میں سوچ کر کہہ رہی تھی۔ یہاں لے کر آؤ فرخندہ بیگم اور منہ میٹھا کرواؤ سب کا۔ گہری سوچ میں گم کھڑی فرخندہ کو دیکھ کر سلطانہ بیگم نے اسے منہ میٹھا کروانے کا کہا تھا۔ مر کیوں نہیں جاتی یہ بڑھیا؟ جی جی ماں جی، مسکرا کے کہتی فرخندہ بیگم دل میں دادو کو کوستی آگے بڑھی تھی۔ نہیں ماں جی، اب ہم چلتے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ سہولت سے انکار کرتے سرفراز اور مسز سرفراز جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ارے ایسے کیسے، منہ تو میٹھا کرنا ہی ہوگا سالے صاحب۔ فرخندہ بیگم کے ہاتھ سے میٹھے کی پلیٹ لیتے ہوئے منظر نے سرفراز احمد کی طرف مٹھائی بڑھائی تھی۔ لو یو دادو۔ مہمانوں کے جاتے ہی منظر خوشی سے دادو کے گلے لگتے ہوئے بولا تھا، جس پر پاس کھڑی فرخندہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ دادو پوتے کو غصے سے دیکھتی وہ ہنکارا بھرتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ شکریہ بابا سائیں۔ عابد صاحب کو دیکھتے ہوئے منظر نے فقط اتنا ہی کہا تھا، جس پر گردن ہلاتے عابد صاحب باہر نکل گئے تھے۔ چلو تیاری کریں تمہاری دلہن کو لانے کی، ہنس کر کہتی دادو نے کافی سالوں بعد اپنے پوتے کو خوش دیکھ کر اس کے بال بگاڑے تھے، جس پر منظر زندگی سے بھرپور مسکرایا تھا۔ کیسی ہو یشفا؟ ظفر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کس نے آنے دیا آپ کو یہاں؟ واش روم سے نکلتی یشفا اپنے پیچھے سے آتی آواز پر ڈرتے ہوئے پلٹی تھی، جب اپنے سامنے کھڑے ظفر کے پیچھے دروازہ بند دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتا کیا؟ ویسے بھی تو میں آتا جاتا رہتا ہوں، تو پھر آج کسی اور کی اجازت کی ضرورت کیوں ہے؟ تم میری منگیتر اور میں اپنی منگیتر سے ملنے آیا ہوں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں ظفر، میں اب آپ کی منگیتر نہیں ہوں۔ اور آپ نے یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ہٹیں آگے سے، مجھے دروازہ کھولنا ہے۔ ظفر کو اپنی جگہ سے نہ ہلتا دیکھ کر یشفا نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یشفا میں یہاں آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنے آیا ہوں؟ یشفا کے چہرے پر ڈر دیکھ کر ظفر کو افسوس ہوا تھا۔ میں نے کہا ہٹیں۔ ظفر کی بات انسنی کرتی یشفا نے اسے آنکھیں دکھاتے پیچھے ہٹنے کو کہا تھا۔ ہٹ جاؤں گا، مگر پہلے مجھے کچھ بات کرنی ہے، وہ کر لیں، پھر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اس گھر سے بھی اور آپ کی زندگی سے بھی۔ افسردہ لہجے میں کہتے ظفر نے اپنے سامنے خاموش کھڑی یشفا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا غلطی ہوئی ہے مجھ سے؟
یوں بیچ راہ میں چھوڑ کر رہی ہیں آپ مجھے؟ میں نے تو کبھی غلط بات نہیں کی، غلط نظر سے نہیں دیکھا، تو پھر اب کیا ہوا ہے؟ میں دل سے عزت کرتا ہوں آپ کی یشوا، پھر کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ ایسا؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ بتائیں مجھے، میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا اور ہر وہ کمی ختم کرنے کی کوشش کروں گا، جیسا آپ چاہیں گے میں بالکل ویسا بن جاؤں گا، مگر پلیز مجھے چھوڑنے کی بات نہ کریں۔ میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے، آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیں، ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے ظفر قدم بقدم یشوا کی طرف بڑھا تھا۔ دیکھیں ظفر، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو نہیں کرنا چاہتی، آپ میں کوئی کمی نہیں ہے، میں بس آپ سے محبت نہیں کرتی ظفر۔ ظفر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ یشوا پیچھے قدم لیتے ڈر پر قابو پاتے بولی تھی، بس کیا ہے اس منظر حسین میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ خود پر ضبط کھوتے ظفر نے یشوا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، چھوڑیں ظفر، ایسے بات نہیں ہوتی۔ احد بھائی، ظفر کے جارحانہ انداز پر یشوا نے احد کو باسی، کوئی فائدہ نہیں ہے یشوا، آپ خواہ مخواہ چلا رہی ہیں، احد باجی کو چھوڑنے امی کے گھر کیا ہوا ہے؟ یشوا کے چلانے پر ظفر طنزیہ مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا، آپ غلط کر رہے ہیں، یہ میں غلط کر رہا ہوں؟ اور جو تم میرے ساتھ کری ہو اس کا کیا؟ ہاں، محبت کے دعوے مجھ سے اور شادی کسی اور سے؟ 4 دن محبت مجھ سے کی اور اب 4 دن اس منظر سے کرو گی؟ اس کے بعد پھر کس سے کرو گی؟ صحیح کہتی ہیں باجی، تم جیسی لڑکیاں محبت کے لائق نہیں ہوتی۔ حقارت سے یشوا کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے ظفر نے یشوا کے منہ پر آئے بالوں کو غصے سے پیچھے کرتے کہا تھا، چھوڑے مجھے ظفر، آپ غلط کر رہے ہیں یہ۔ ظفر کو پیچھے نہ ہٹتے دیکھ یشوا رونے لگی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یشوا، چند پیسوں کے لیے تم مجھے چھوڑ دو گی۔ میں سوچتا تھا اگر تم ساتھ ہوگی تو سب کچھ میرے پاس ہے، پر نہیں، میں تو غلط تھا، تم تو وہ یشوا ہو ہی نہیں جو میں تمہیں سمجھتا تھا، پیار بانٹنے والی، دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والی، جو اس کے پاس ہے اس پر شکر کرنے والی، پر نہیں، تم تو کچھ اور ہی نکلی، پیسوں کی پجارن، لوگوں کے دلوں سے کھیلنے والی بے حس و بے ضمیر لڑکی۔ حیرت و صدمے سے ظفر کو دیکھتی یشوا کو ظفر کے کہے الفاظ کسی پرچھی کی طرح اپنے سینے میں پیوست ہوتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری تربیت کا قصور ہے، افسوس تمہارے ماں باپ، آپ اپنی حد سے گزر رہے ہیں، میرے ماں باپ تک جانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا آپ کو۔ ظفر کے سب الزام، سب تانے برداشت کرتی یشوا اپنے ماں باپ کے ذکر پر بپھری ہوئی شیرنی کی بنی چلائی تھی، نکلے میرے کمرے سے، میں صحیح تھی، آپ جیسے انسان سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ درست تھا، میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ ہاں میں دھوکے پاس ہوں، اگر محبت کرنا غلط ہے تو میں ہوں غلط، اور کب میں نے آپ سے محبت کے دعوے کیے، کب میں نے آپ کے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائیں؟ نکلے میرے کمرے سے اور آئندہ میری زندگی میں بھی کبھی مت آئیے گا اور اپنی شکل نہ دکھائیے گا، سمجھے آپ؟ ظفر کو دھکا دیتی یشوا نے بھاگ کر دروازہ کھولتے سے تیز ترین آواز میں اپنے کمرے سے نکلنے کا کہا تھا، جا رہا ہوں، ویسے بھی تمہیں دیکھ کر مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے کہ میں نے تم سے محبت کی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا یشوا، تم پچھتاؤ گی، ٹوٹے بکھرے میں لہجے میں کہتا ظفر وہاں سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بند کرتی یشوا بند دروازے سے ٹیک لگائے نیچے بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپ سے مل کر ہم کچھ بدل گئے، شعر پڑھنے لگے، گنگنانے لگے، پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی، اب تو جب دیکھے مسکرانے لگے، موبائل فون پر جلتی غزل سنتے، وہ صبح طلوع ہوتے آفتاب کو دیکھتا یشوا کو سوچتے ہوئے مسکرایا تھا، ہم کو لوگوں سے ملنے کا کب شوق تھا، محفل آرائی کا کب ہمیں ذوق تھا، آپ کے واسطے ہم نے یہ بھی کیا، ملنے جلنے لگے، آنے جانے لگے، ہم نے جب آپ کی دیکھیں دلچسپیاں، آ گئیں چند ہم میں تبدیلیاں،
آ گئیں چند ہم میں بھی تبدیلیاں۔ طلوع ہوتے آفتاب کی پھوٹتی روشن کرنیں اس کے مغرور نقوش کو چھیڑتی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ ایک مصور سے بھی ہو گئی دوستی اور غزلیں بھی سنانے لگے۔ آپ کے بارے میں پوچھ بیٹھا کوئی، کیا کہیں ہم سے کیا بدحواسی ہوئی، کہنے والی جو تھی بات ہو نہ سکی، بات جو تھی چھپانی بتانے لگے۔ بہترین، کیا کہنے شاعر صاحب آپ کے۔ غزل کے اشعار اس کے دل میں اترتے اسے مسرور کر رہے تھے۔ عشق بے گھر کرے، عشق بے در کرے، عشق کا سچ ہے کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم جو کل تک ٹھکانے کے تھے آدمی، آپ سے مل کے کیسے ٹھکانے لگے۔ غزل سنتے منظر کی توجہ بجتے فون نے حاصل کی تھی، جس پر موجود نمبر دیکھ کر وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ ہاں بولو اتفاق، کیا کام پڑ گیا ہے تمہیں صبح صبح؟ موبائل فون کان سے لگاتے وہ بیزاریت سے بولا تھا۔ سر وہ لڑکا آج اپنا سب کام چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کیا ایک لڑکا نہیں سنبھالا گیا تم سے؟ بزنس خاک سنبھالو گے تم؟ اتفاق کی بات بیچ میں کاٹتا وہ غصے سے تھاڑا تھا۔ سر ہم نے بہت کوشش کی پر وہ جاب ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ مقابل کے ڈر سے اتفاق نے جلدی وضاحت کی تھی۔ تم بھی نکلو، یو آر فائرڈ۔ نہیں سر پلیز مجھے جاب سے مت نکالے، میں بغیر اس کی ایک بھی سنے وہ غصے سے کہتا فون بند کر گیا تھا۔ دادو، پرسوچ انداز میں دادو کا نام پکارتے وہ مسکراتا ہوا نیچے گیا تھا۔ دادو، میں کیا کہہ رہا تھا، ہم جمعے کو نکاح کر ہی رہے ہیں تو کیوں نہ رخصتی کی بھی ساتھ ہی کر لیں، کیا خیال ہے؟ دادو کے کمرے میں داخل ہوتے منظر نے ایک نظر صفدر کے ناراض چہرے پر ڈالتے ہوئے دادو سے کہا تھا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا صفدر؟ مجھے کیا پتا، آپ کی شادی آپ کی مرضی، میں نے کون سا شادی میں آنا ہے؟ منظر کی بات پر صفدر نے منہ پھیر کر ناراضگی جتاتے ہوئے کہا تھا۔ تم کیوں شادی میں نہیں آؤ گے؟ تو کون آئے گا؟ تمہارا ایک ہی تو بھائی ہے۔ صفدر کی ناراضگی کو نوٹ کرتے ہوئے منظر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ایک عدد بھائی بھی ہے جس کا ہونا ضروری ہے شادی میں؟ مجھے تو لگا میں آپ کا سگا بھائی ہوں ہی نہیں، شاید تبھی تو آپ مجھے بھول گئے، ڈرامائی انداز میں کہتے صفدر نے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا۔ یہ کس نے کہا اگر تم نہ آئے تو میں شادی نہیں کروں گا؟ پھر تمہاری شادی بھی نہیں ہو پائے گی، سوچ لو۔ صفدر کو اٹھتے دیکھ منظر نے اسے کھینچ کر اپنے برابر میں بیٹھتے شرارت سے کہا تھا۔ دیکھ لیں دادو، اب آپ خوش ہونا چھوڑ دیں کیونکہ اب تو میں شادی نہیں کر رہا۔ دادو جو دونوں بھائیوں کی لڑائی کے مزے لوٹ رہی تھی منظر کی سنجیدگی سے کہنے پر حیران ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم منظو؟ وہی جو آپ نے سنا، میں شادی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کریں، کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ کریں تاکہ میری بھی ہو۔ صفدر کی بات پر دادو اور منظر کا بلند کہکا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ آپ دونوں مذاق کر رہے تھے؟ تو تمہیں کیا لگا کہ میں سچ میں شادی سے انکار کر رہا ہوں؟ میں تو دادو سے یہ کہہ رہا تھا جب ہمیں شادی کرنی ہے تو کیوں نہ جمعے کو ہی رخصتی بھی ساتھ ہی کر لیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب کوئی اور مسئلہ بھی درپیش ہو۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے منظور؟ کوئی جلدی نہیں ہے، وہ مجھے اگلے ہفتے کام کے سلسلے میں دبئی جانا ہوگا، اس لیے شادی ہم اسی ہفتے میں کر لیتے ہیں۔ دادو کو پریشان ہوتے دیکھ منظر نے بہانہ بنایا تھا۔ مجھے لگا تھا میرا بھائی میری ناراضگی کی وجہ سے شادی سے انکار کر رہا ہے، پر یہاں تو جلدی ہی کچھ زیادہ۔ منظر کی بات پر صفدر نے آنکھ تپاتے کہا تھا۔ اب میں تمہارے لیے ہی شادی کر رہا ہوں، مطلب اب تمہاری چاچا بننے کی عمر ہو گئی ہے اور پھر تمہارے سب دوستوں کی شادی ہو گئی ہے، بس ایک تم ہی کنوارے رہ گئے ہو، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ شادی کر لی جائے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے۔ شرارت سے مسکراتے ہوئے منظر نے صفدر کو اس کی کہی باتیں یاد کرواتے ہوئے کہا تھا۔ بس کتنی ہے آپ کو اپنے بھائی کی میں دیکھ چکا ہوں، مجھے بھابھی کے بارے میں کچھ تو بتائیے، ان کی کوئی تصویر ہی دکھا دی مجھے۔ ارے تصویر کا کیا ہے، دیکھ لو، منظور کے فون میں ڈھیر لگا ہے تصویروں کا،
موضوعی غصہ جتاتے ہوئے صفدر کی بات بیچ میں کاٹتی دادو نے منظر کو دیکھ کر شوشہ چھوڑا تھا۔ کیا سچ بھائی؟ لائیں فون دیں ادھر۔ نہیں، کوئی ایک تو ہوں گی، زیادہ نہیں۔ جھوٹ مت بولو منجو، میں نے دیکھی ہیں ساری۔ بھائی پاسورڈ بولیں جلدی، کیا ہے؟ یاد نہیں کیا تھا۔ دادو کی بات سنتے ہی صفدر نے منظر کی سائڈ پاکٹ سے موبائل نکالتے ہوئے پاسورڈ پوچھا تھا، جس پر اپنی چوری پکڑی جانے کے ڈر سے منظر نے جھوٹ بولا تھا۔ ٹھیک ہے نہ بتائیں، میں بھی آپ ہی کا بھائی ہوں، خود کھولوں گا۔ ٹھیک ہے تم کوشش کرو، مجھے کچھ کام تھا شاید، میں آتا ہوں۔ اندھی ہو کیا؟ دادو کے مشکوک نظروں سے اوجھل ہونے کے لیے بہانہ بناتے کمرے سے نکلتے ہی سامنے سے آتی تبسم سے زوردار تصادم پر وہ غصے سے بولا تھا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو میں… منظر کے غصے سے ڈرتی وہ جلدی سے صفائی پیش کرنے لگی تھی، جبکہ تھوڑی دور کھڑی فرخندہ بیگم تبسم کو ڈرتے دیکھ اپنا ماتھا پیٹ گئی تھی۔ وہ یہ کیا وہ لگا رکھا ہے؟ آپ کے لیے بھی چائے لے آؤں؟ نہیں، میرا مطلب ہے میں یہ وہ دادو کو چائے دینے جا رہی تھی۔ تبسم کی نظروں کی صرف دیکھتے ہوئے منظر سامنے کھڑی فرخندہ بیگم کو دیکھ تاسو سے گردن ہلا کیا تھا۔ ہاں تو جاؤ، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ تبسم کو رستے سے ہٹاتے ہوئے منظر وہاں سے کیا تھا۔ دادو یار، کیا پاسورڈ ہوگا ان کا؟ کوئی بھی نہیں لگ رہا۔ ویسے تو بابا سائی کے اتنے فرما بردار ہیں، پر ان کے نام سے بھی ایک پاسورڈ نہیں کھل رہا۔ جب سے پاسورڈ کھولنے کی کوشش میں اب صفدر کی بس ہو گئی تھی۔ تم اس لڑکی کا نام ڈالو۔ کون لڑکی دادو؟ کیا بھائی کا کسی اور لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے؟ صفی، تمہاری بھابھی کا کہہ رہی ہوں میں، نئے زمانے کا نام ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ صفدر کے بے وقوفی پر دادو نے اسے چت لگاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہو، یوں بولے نا، یشفا نام ہے بھابھی کا۔ کھل گیا۔ واو دادو، یو آر جینیس۔ دادو لو یو۔ دادو کی بات سمجھتے صفدر نے پاسورڈ ڈال لیا تھا، جس پر پاسورڈ کھولتے ہی صفدر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ یہ تو بہت پیاری ہیں، تبھی تو بھائی کو اتنی جلدی ہو رہی ہے شادی کی۔ دادو، میں اندر آ جاؤں؟ وہ تو پہلے ہی اندر آ گئی ہو کزن۔ صفدر اور دادو کی باتیں سنتی تبسم بے دھیانی میں پہلے ہی اندر آ چکی تھی۔ یہ چائے آپ کے لیے۔ تو دادو کو مکھن لگایا جا رہا ہے۔ چلو وہاں نہ صحیح، یہاں تو دال گل ہی جائے گی تبسم جی۔ مسکراتی ہوئی تبسم کو دادو کو چائے دیتے دیکھ صفدر دل میں سوچتے مسکرایا تھا۔ کزن، تم نے بھابھی دیکھی؟ ارے نہیں، تم نے کہاں دیکھی ہوگی، میں دکھاتا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں دیکھنی۔ ارے دیکھو تو صحیح، معصوم سی پیاری سی ہیں۔ تبسم کے زخموں پر نمک چھڑتا صفدر یشفا کی تصویر اس کے سامنے کرتے ہوئے دادو کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں دیکھنی۔ تبسم غصے سے صفدر کا ہاتھ جھڑکتی بولی تھی۔ کیوں، جلن ہو رہی ہے کیا؟ کزن، کھانا نہیں کھایا؟ مجھے کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ خود کو گھورتی تبسم کو دیکھ کر وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں تو میں خود دیکھ لوں گی بعد میں۔ ہاں ابھی دیکھ لو، میں نے کب روکا ہے؟ اب بندہ ہینڈسم ہی اتنا ہے، دیکھنا تو بنتا ہے تمہارا۔ تبسم کی نم آنکھوں میں دیکھتے وہ شوق سے بولا تھا۔ پاگل۔ تبسم کو جاتے ہوئے دیکھ وہ منہ میں ہی پڑپڑایا تھا۔ پاگل۔ تبسم کو جاتے دیکھ وہ منہ میں پڑپڑایا تھا۔ نہیں تنگ کیا کرو اسے، ورنہ برا منا لے گی وہ۔ صفدر اور تبسم کی نوک جھوک انجوائے کرتی دادو تبسم کو غصے سے جاتے دیکھ کر بولی تھی۔ خود ہی مان جائے گی دادو، آپ سب بھائی کی شادی کروائیں جلدی سے، تاکہ پھر میں بھی تیاری پکڑوں۔ میں بھائی کو موبائل دے کر آتا ہوں، ان کی کوئی ضروری کال نہ ہو۔ موبائل اسکرین پر چمکتے ہوئے عاصم کے نام کو دیکھ صفدر کا موڈ خراب ہوا تھا۔ پر اتنی جلدی کیسے ممکن ہے؟ ہم نے تو کچھ تیاری بھی نہیں کی عابد صاحب۔ عابد صاحب کے آتی کال دیکھ کر پریشان ہوتے سرفراز نے کال اٹینڈ کی تھی، جس پر دعا سلام کے بعد عابد صاحب نے مدعے کی بات کی تھی۔ دیکھیں سرفراز احمد، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ اپنی بیٹی دے دیں۔ پر عابد صاحب میری ایک ہی بہن ہے۔ ہم جانتے ہیں، لاؤ مجھے دو فون۔ تم دیکھو سرفراز بیٹا، اس جمعے نکاح تو ہم لوگ کر ہی رہے ہیں، تو رخصتی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگلے ہفتے منجو کو کسی کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا ہے، تو اچھا ہوگا اس سے پہلے ہی بچی اپنے گھر آ جائے۔ عابد صاحب سے
عابد صاحب سے فون لیتی دادو نے سرفراز احمد کو اپنے طور پر آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی. پر بڑی بیگم. پر کیا؟ اور آپ مجھے دادو کہہ سکتے ہیں. سرفراز احمد کی بات بیچ میں کاٹتی دادو نے پیار سے کہا تھا. میں ناہید سے پوچھ کر بتاتا ہوں آپ کو. چلو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی تیاری شروع کرتے ہیں. سرفراز احمد کو رضامند ہوتے دیکھ دادو نے فون بند کیا تھا. مجھ سے کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ آپ کی بہن ہے، جو مرضی کریں. بلکہ اپنی بہن سے کیوں نہیں پوچھ لیتے آپ سرفراز؟ فون بند ہوتے ہی پاس بیٹھی کپڑے تیک لگاتی ناہید پھٹ پڑی تھی. ٹھیک ہے، پھر تم بھی تیاریاں شروع کرو گا. ٹھیک ہے، تم بھی تیاریاں شروع کرو. نہیں، تم رہنے دو. میری بہن ہے، میں خود ہی کر لوں گا سب. وہ جو ہے جیسی ہے میری بہن ہے، اور میں اپنی بہن کو نہیں چھوڑ سکتا ناہید. ناہید کی بات پر سرفراز احمد کو غصہ آیا تھا. تو میں نے کب بولا ہے چھوڑ دیں اسے؟ لیکن اب اس سے متعلق مجھ سے کوئی رائے مت لیجیے گا سرفراز، پھر آپ کو برا لگے گا. سرفراز احمد کو جواب دیتی ناہید کپڑے پھینکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی. یہ کیا کر رہے ہو تم اور عابد؟ فرخندہ، تم منظر کی شادی کسی اور سے کیسے ہونے دے سکتی ہو؟ تمہیں اپنی بھتیجی کا کوئی خیال نہیں؟ گھر پر دعوت کے نام پر بلائی فرخندہ بیگم کو غصے سے کہتے شیخ محمد صالح الدین نے پاس پڑے ٹیبل کو لات مارتے دور دھکیلا تھا. ادا سائیں، جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. میں نے اور عابد صاحب نے بات کی ہے منظر سے، اور اسے منا بھی لیا. وہ لڑکی تو بس منظر کی ضد ہے، اور آپ تو جانتے ہیں ان وڈیرے لوگوں کو، جب وہ لڑکی اس کے ہاتھ آ جائے گی تو وہ اسے چھوڑ دے گا. پر آپ پرسکون ہو جائیں ادا سائیں، ہمارے گھر کی بڑی بہو تو تبسم ہی بنے گی. میں نے اور عابد نے بات کر لی ہے اس بڑھیا سے. منظر کی شادی کے بعد ہم اس کا اور تبسم کا نکاح کروا دیں گے. صفائی سے جھوٹ بولتی فرخندہ بیگم نے پیار سے اپنے بھائی کو پرسکون کرنے کا کہا تھا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو بھول جانا تمہارا کوئی بھائی بھی ہے، اور اپنا حصہ بھی بھول جانا فرخندہ. جب یہ شادی نہیں تو پھر وہ زمین بھی نہیں. فرخندہ بیگم کی بات پر یقین کرتے شیخ صاحب نے اپنی بہن کی لالچی فطرت جانتے اسے زمین کے نہ ملنے کی دھمکی دی تھی. نہیں ادا سائیں، میرا یقین کریں، میں خود سنبھال لوں گی سب. آپ بس دیکھتے جائیں میں کرتی کیا ہوں. زمین کے نہ ملنے پر بات پر پریشان ہوتی فرخندہ بیگم نے انہیں خود پر بھروسہ کرنے کو بولا تھا. وہ زمین میں اتنی آسانی سے تو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. اچھا میں چلتی ہوں، عابد صاحب پریشان ہو رہے ہوں گے. دل میں سوچتی فرخندہ بیگم مسکرا کر کہتی ہوئی گئی تھی. ارے کھانا کھاتی جاؤ فرخندہ. فرخندہ بیگم کو جلدی سے جاتے دیکھ مسز شیخ نے پیچھے سے پکارا تھا. کھانا کہاں کھلانے کے لیے بلایا تھا مجھے تو یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلایا تھا. میں پاگل بھائی کی محمد سمجھ کر بھاگی آئی. کیا ہوا؟ تم سے بات کری ہوں. کوئی بات ہوئی ہے تمہارے بھائی سے؟ گہری سوچ میں گم فرخندہ کو کڑوے منہ بناتے دیکھ مسز شیخ نے پوچھا تھا. نہیں بھابھی، پھر کبھی، ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے. جلدی میں جواب دے دی فرخندہ نے وہاں سے جلد از جلد نکلنا ہی بہتر سمجھا تھا. اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، ایک شخص کا دیدار مجھے اتنا پابند کر گیا. کتنے سونے ہیں سرکار سائیں، کاش میری ان سے شادی ہو جاتی. چپ کر پاگل، کسی نے سن لیا تو. سامنے ہی موجود کئی لڑکیاں جو اپنے ہونے والے وڈیرے کی شادی میں رونق لگانے کے لیے آئی تھیں منظر حسین کو دیکھ مبہوت ہوئی تھیں. ان میں سے ایک نے اسے دیکھ کر دل میں آئی بات کہی تھی. کالے شلوار قمیض سوٹ پر سکن کلر کی شال کندھے پر ڈالے وہ اپنی وجی شخصیت کے ساتھ گاؤں میں خالص مہندی کے لیے لگائے گئے پنڈال میں داخل ہوتے ہوئے منظر حسین پر وہاں موجود سب نفوس کی نظریں اٹھی تھیں. لڑکیوں کی باتیں سنتا منظر حسین مسکرا کر گردن ہلاتے آگے بڑھا تھا. یہ کیا ہے منظور؟ خوشی کے موقع پر یہ کالا رنگ کون پہنتا ہے؟ منظر حسین کو کالے رنگ کے سوٹ میں دیکھ کر دادو شکوا کرتی بولی تھی. دادو، آپ سب بھی پرانے زمانے کی بات کرتی ہیں. چھوڑیں پرانی باتیں، یہ پرانے زمانے کی بات نہیں ہے منظور. اگر خوشی کے موقع پر سیاہ رنگ پہنو گے تو خوشیاں روٹ جائیں گی. تو پھر تمہاری پرانی ہو گئی، جاؤ نہیں لے آؤ دادو. منظر کی بات پر دادو نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے کہا تھا. دیکھیں تو آپ کا منظور کتنا پیارا لگ رہا ہے آج. نظر نہیں اتاریں گی اپنے منظور کی.
کل پکا آپ کی پسند کا رنگ پہنوں گا، خوشی والا۔ دادو کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے منظر نے پیار سے دادو کو بناتے ہوئے کہا تھا۔ واہ بھائی کیا لگ رہے ہیں، صفدر نے خوشی سے منظر کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تو تم دلہا لگ رہے ہو، خیر سے کوئی لڑکی تو نہیں دیکھ لی؟ صفدر کو وائٹ کاٹن کے سوٹ میں ملبوس دیکھ کر منظر نے ٹانگ کھینچی تھی۔ چلیں فنکشن شروع کرتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے بھائی۔ چلیں فنکشن شروع کرتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، پہلے ہی آپ بہت دیر کر چکے ہیں بھائی، منظر کے لہجے میں شرارت دیکھ کر صفدر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکراتا مضبوط قدم اٹھاتے آگے بڑھا تھا۔ اس سے محبت بھی عجیب قسم کی ہے، وہ درد بھی دے تو درد نہیں ہوتا۔ منظر حسین کو ہنستے مسکراتے دیکھ تبسم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ کیا محبت کرنے کی سزا اتنی بڑی ہوتی ہے منظر جو تم نے مجھے دی ہے؟ مانتی ہوں غلطی کی، پر صرف تمہاری محبت میں، تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ کاش میں نے آپ ہی کی بات نہ مانی ہوتی تو آج ہماری شادی ہوتی یہاں، میں تمہارے نام کی مہندی لگاتی، نہ کہ وہ۔ سب سے سائڈ پہ کھڑی تبسم آج اپنے کیے پر شرمسار ہو رہی تھی۔ پر میں چھوڑوں گی نہیں اسے، وہ ہمارے بیچ آئی ہے۔ حسد کی آگ میں جلتی تبسم نے خود سے عہد کیا تھا۔ کزن یہاں کیا کری ہو، رسم نہیں کرو گی کیا؟ تبسم کو اکیلا کھڑے دیکھ صفدر اس کے پاس آتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں کرنی کوئی رسم وسم۔ کیوں، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا میرے بھائی کو اور اس کی خوشیوں کو؟ ہاں، اگر میری نظر لگنے سے وہ میرا ہو سکتا ہے تو میں نظر لگاؤں گی۔ صفدر کی بات پر تبسم نم لہجے میں غرائی تھی۔ کیوں خود کو برباد کری ہو تبسم؟ تم سمجھ کیوں نہیں جاتی وہ تمہارا نہیں ہے، اور نہ تھا اور نہ کبھی ہوگا۔ ہوگا، وہ صرف اور صرف میرا ہے، سمجھے تم؟ اور تم سے مطلب میں اپنی زندگی برباد کری ہوں، تمہاری تو نہیں۔ غصے میں کہتی تبسم نے صفدر کو بھی ہرٹ کیا تھا۔ تمہارے سارے مطلب ہی مجھ سے ہیں اور ہوں گے۔ اب چلو، رسم تو نہیں کرنی ہوگی پر میں کروا کر ہی رہوں گا۔ غصے سے تبسم کی کلائی پکڑتے ہوئے صفدر نے اسے اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ آؤ تبسم بیٹا۔ اسٹیج پر آتے صفدر نے تبسم کا ہاتھ چھوڑتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا منظر کی دوسری سائڈ پر بیٹھا تھا۔ ہو گئی ہے یہاں سب کی رسمیں، اب ہمیں دلہن کے گھر جانا ہے، چلو لڑکیوں تم سب بھی ساتھ ہی چلنا ہمارے۔ ہلا گلا کرتے منظر اور صفدر کو دیکھ کر فرخندہ بیگم نے یشفا کی طرف رسم کرنے کو کہا تھا۔ ملک ہاؤس کے چھوٹے سے لان میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں کچھ خاص رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ چلو حد، جا کر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ بھائی میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا، اور میں اس فنکشن میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتا بھائی۔ ڈیکوریشن سے فارغ ہوتے سرفراز احمد نے احد کو تیار ہونے کا کہا تھا، جس پر احد نے بیزاریت سے کہتے ہوئے فنکشن میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جانتا ہوں میرا بھی دل نہیں ہے، پر اگر ہم ایسا ہی کریں گے، تیار نہیں ہوں گے تو تم جانتے ہو احد، سب رشتہ دار ویسے بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، ان کا شک پکا ہو جائے گا۔ احد کو سمجھاتے سرفراز احمد نے افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہم سب کے ساتھ زیادتی کری ہے بھائی، وہ منظر حسین اس کے لیے صحیح نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال اب ان سب باتوں کا وقت ہے احد، کیونکہ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کوئی فائدہ نہیں یہ سب باتیں کرنے کا، اب تو ہمیں خوش ہونے کا ڈرامہ کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے۔ سرفراز احمد کے پاس آتی ناہید نے احد کو دیکھ کر تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آن چکا تھا جس کے کبھی نہ آنے کی ہر نماز میں دعا کرتی یشفا نے بہت بالآخر وہ دن بھی آن پہنچا تھا جس کے کبھی نہ آنے کی ہر نماز میں یشفا دعا کرتی تھی۔ بہت بری لگ رہی ہو یشفا تم، بہت بری، خود کو شیشے میں دیکھتی یشفا نے نفرت سے کہا تھا۔ یشفا کیسی ہو، کتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ کمرے میں داخل ہوتی رخسار نے یشفا کو گلے لگتے دل سے تعریف کی تھی۔ یشفا جو گولڈن یلو کلر کے گاگرے پر ہم رنگ شارٹ شرٹ پہنے مایوں مہندی کی تقریب کے مناسبت کے حساب سے ہلکا سا میک اپ کے ساتھ ہلکی پھلکی جویلری پہنے وہ اپنے سوگوار حسن کے ساتھ بھی حد درجے پیاری لگ رہی تھی۔
تم آ گئی رخسار؟ ہاں، پہلے نہیں جاتی، پھر سوچا کیا یاد کرو گی تم، بھلے چھپی رستم کیوں نہ ہو، پر ہو تو میری دوست نا۔ میں ناراض تو اب بھی ہوں تم سے یشوا، سب کو پتا چل گیا پر مجھے نہیں پتا چلا تمہارے اور منظر سر کے بارے میں۔ شکوہ کرتی رخسار نے یشوا کو دیکھتے ہوئے موضوعی ناراضگی جتاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیسے بتاتی تمہیں، مجھے خود نہیں پتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی۔ کچھ نہیں، افسردہ لہجے میں کہتی یشوا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ لگتا ہے تمہارے سسرال والے آ گئے ہیں یشوا۔ آ گئے، ڈھول کی آواز پر رخسار نے کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا تھا۔ چلو نیچے، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ناہید نے کمرے میں آتے کی نظر یشوا کو دیکھ کر عام سے لہجے میں کہا تھا۔ بھابی کیسی لگ رہی ہے یشوا؟ ہاں اچھی لگ رہی ہے۔ رخسار کے پوچھنے پر ناہید نے یشوا کو دیکھا تھا جو ایک امید کا جہاں لیے ناہید کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو اب رخسار کو کہتی ناہید نے یشوا کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے میں مدد کی تھی۔ لاکھ ناراضگی کے بعد بھی ناہید کا دل یشوا کی طرف سے سخت نہیں ہوا تھا۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو، کسی کی نظر نہ لگے، یشوا کو دیکھ کر دادو نے نظر اتارتے ہوئے کہا تھا۔ دادو آپ ذرا یہاں آئیں گی؟ صفدر نے ہال میں داخل ہوتے ہی پوچھا تھا۔ آتی ہوں، پہلے اپنی بھابھی سے تو مل لو، یشوا کی طرف اشارہ کرتے دادو نے پیار سے کہا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، اللہ پاک آپ کو بری نظر سے بچائے۔ یشوا کی تعریف کرتے صفدر نے تبسم کو دیکھ کر نظر نہ لگنے کی دعا کی تھی۔ تمہارے نظر سے کیا ہوگا، نظر تو پھر بھی میں لگاؤں گی آج، دل میں سوچتی تبسم نے صفدر کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ اس سے ملو، یہ ہمارے گھر کی بڑی بہو تبسم منظر حسین۔ دادو کو صفدر کے ساتھ جاتے دیکھ فرخندہ بیگم تبسم کا ہاتھ پکڑے یشوا کے سامنے آئی تھی۔ جی، یہ ہے بہو ہمارے خاندان کی۔ فرخندہ بیگم کی بات پر یشوا سمیت ناہید اور رخسار کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ چلو تبسم بیٹا، پہلے تم رسم کرو پھر میں کرتی ہوں۔ یشوا کو حیران اور پریشان دیکھ کر فرخندہ بیگم نے پیار سے تبسم کو کہا تھا۔ جی پھپھو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تم صرف 4 دن کی چاندنی ہو، جہاں منظر نے تمہیں حاصل کیا وہیں تمہاری اوقات 2 کوڑی کی ہو جائے گی، کیونکہ تم صرف میرے بیٹے کی ضد ہو، اور ہمارے ہاں کے مرد جب ضد پر آتے ہیں تو بہت بری کرتے ہیں یشوا بی بی۔ مہندی لگاتے فرخندہ بیگم نے زہر خندہ لہجے میں کہتے ہوئے یشوا کو منظر کے لیے دل میں برائی پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تمہیں ایک بار حاصل کر لے پھر چھوڑ دے گا تمہیں۔ فرخندہ بیگم کی بات سن کر یشوا کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ تم جیسی باہر کی لڑکیاں ویسے بھی اسی قابل ہوتی ہیں۔ امیر لڑکے کو پھانسنا تو بہت اچھے سے آتا ہے، پھر نبھاؤ گی کیسے؟ جیسے آپ نے نبھایا ویسے ہی نبھا لوں گی میں بھی۔ آپ بھی تو باہر کی ہیں نا آنٹی؟ نم مگر مضبوط لہجے میں کہتی یشوا نے فرخندہ بیگم کو دیکھ کر کہا تھا۔ تمہاری زبان ضرور سے کچھ زیادہ ہی تیز چلتی ہے، ساری اکڑ نکل جائے گی تمہاری جب استعمال کرنے کے بعد منظر تمہیں خود دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا، اور زندگی سے بھی۔ چھوڑیں پھپھو، کیوں آپ اس گندی لڑکی کے منہ لگ رہی ہیں؟ یشوا کو نہ ڈر دے کر فرخندہ بیگم کو غصہ کرتے دیکھ تبسم نے حقارت سے یشوا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کہاں جا رہی ہو یشوا؟ میرے سر میں درد ہے رخسار، مجھے آرام کرنا ہے۔ رخسار کو جواب دیتی یشوا نم ہوتی آنکھوں سے ناہید کو دیکھ کر وہاں سے گئی تھی۔ جب سب تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے تو تم ایسے سب مہمانوں کے بیچ سے کیوں اٹھ کر آئی ہو رسم؟ سب آئے مہمان سامنے شرمندہ ہوتی ناہید مہمانوں کو رخصت کر کے آتی غصے سے یشوا پر پھٹ پڑی تھی۔ میرے سر میں درد تھا اسی لیے آ گئی تھی۔ ناہید کی آواز پر یشوا اپنے آنسو پوچھتی بولی تھی۔ رو کیوں رہی ہو پھر؟ دوا لے لو، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ رو کیوں رہی ہو پھر؟ دوائی لے لو، میں چائے بھیجتی ہوں۔ بھابی، یشوا کو روتے دیکھ ناہید نرمی سے کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑی تھی، پر یشوا کے پیچھے سے حق کرنے پر اپنی جگہ ساکت ہو گئی تھی۔ دور ہٹو یشوا، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟
یشفا کو پیچھے نہ ہٹتے دیکھ کر ناہید نے غصے سے چلانا شروع کیا تھا۔ سوری بھابھی، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے شادی نہیں کرنی بھابھی۔ اگر تم یہ سب میری ناراض ہونے کی وجہ سے کہہ رہی ہو تو ریلیکس یشفا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اب ہٹو، تنگ آئے لہجے میں کہتے ناہید نے یشفا کو دور رہنے کو کہا تھا۔ نہیں بھابھی، میں سر منظر سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ اچھے نہیں ہیں بھابھی، ان کی امی نے بولا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد مجھے استعمال کر کے چھوڑ دیں گے۔ فرخندہ کے کہے الفاظ یاد کرتے یشفا کے رونے میں روانگی آئی تھی۔ یہ تمہیں آج پتہ چلا ہے؟ اور کل تک تم اس کی محبت میں جان دینے کی بات کر رہی تھی، اب کہہ رہی ہو تمہیں اسے محبت نہیں ہے؟ کیونکہ آج تمہیں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، اسے تم اپنے ہی فیصلے سے پیچھے ہٹ رہی ہو؟ کیا ہے تمہارے دماغ میں، کیا چل رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ یشفا کو اپنے ہی فیصلے سے پیچھے ہٹتے دیکھ ناہید نے اسے حیرت سے پوچھا تھا۔ بھابھی میں مجبور تھی، وہ سب جھوٹ کہا تھا میں نے۔ کیا؟ جی بھابھی، انہوں نے مجھے کہا تھا اگر میں نے ان سے شادی نہ کی تو وہ سرفراز بھائی اور احد بھائی کو مار دیں گے۔ بھابھی احد کا ایکسیڈنٹ بھی انہوں نے ہی کروایا تھا۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی یشفا نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں ساری بات ناہید کو بتائی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو یشفا، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے یہ سب؟ بھابھی میں ڈر گئی تھی احد بھائی کی حالت دیکھ کر۔ اچھا تم رونا بند کرو، ساری ناراضگی بھولتے ہوئے ناہید نے یشفا کو گلے سے لگایا تھا۔ سوری بھابھی، بالکل چپ چپ، اب رونا نہیں، رلانا ہے یشفا اس منظر حسین کو۔ میں تمہارے بھائی سے بات کروں گی، تم چپ ہو جاؤ۔ یشفا کے آنسو پوچھتے ناہید نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ بھائی آپ تیار ہو گئے؟ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ منظر حسین کے کمرے میں داخل ہوتے ہی صفدر نے پریشانی سے کہا تھا۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ صفدر کو پریشان دیکھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے منظر نے خود پر پرفیوم کا بھر بھر کر چھڑکاؤ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بھائی مجھے کچھ نہ کچھ غلط لگ رہا ہے۔ کیا مطلب، کیا غلط لگ رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں بھابھی کے ہاں گیا تھا۔ کیا پر اور کس لیے گئے تھے؟ میں دادو کے کہنے پر وہاں شادی کا جوڑا دینے گیا تھا، پر وہاں شادی جیسا کوئی ماحول ہی نہیں تھا، بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا، اور تو اور ان کے لہجے اور آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے مہمان چلے گئے ہوں، شہر میں کہاں لوگ کسی اور کے گھر پر رکتے ہیں، بے نیازی سے کہتے منظر نے اپنی شیروانی کے بٹن بند کیے تھے۔ یہ بتاؤ، میں نے دادو سے کہا تھا کہ گاؤں کی کچھ عورتوں کو وہاں چھوڑ دیں، انہیں چھوڑ کر آئے تم؟ جی بھائی، جب میں مہمانوں کو لے کر آیا تھا واپس تو دیر ہونے کی وجہ سے کچھ مہمان خاتون وہاں بھابھی کے کمرے میں ہی رک گئے تھے۔ تو کیا وہ آپ کے کہنے پر رکی تھی وہاں؟ مطلب آپ کو بھی کچھ غلط لگا ہے نا؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، رات دیر ہونے پر میں نے دادو سے کہا تھا مہمانوں کو وہاں چھوڑ دیں۔ اپنے دل میں آئی منفی خیال کو نظر انداز کرتے منظر نے صفدر سے کہا تھا۔ تم نے ایک کام کرنا ہے صفدر۔ وہ کیا بھائی؟ وہ کام یہ ہے کہ آ جائے۔ ڈور پر ہوتی دستک پر صفدر کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے منظر نے نظر انداز کرتے اسے اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ چھوٹے سائیں، آپ کو چھوٹی بیگم بلا رہی ہیں، تم جاؤ میں آتا ہوں۔ ملازمہ کے پیغام پر صفدر نے اسے جانے کا کہا تھا۔ بھائی آپ بتائیں کیا کہہ رہے تھے آپ؟ بتا دوں گا، ابھی تم جاؤ۔ صفدر کو جانے کا کہتے منظر نے اپنے موبائل فون سے کسی کو کال کی تھی۔ ہاں کیا خبر ہے عاصم؟ ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں۔ عاصم کی بات سنتے منظر نے فون بند کیا تھا۔ اب اگر کچھ غلط ہوا تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے بھی اور تمہاری فیملی کے لیے بھی۔ خود سے عہد کرتے منظر نے ڈریسنگ میں دیکھتے بالوں کو برش کیا تھا۔ ایک بھرپور نظر اپنے اوپر ڈالتے منظر نے خود کا جائزہ لیا تھا، جو ہری اور گولڈن کلر کی شیروانی میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے گولڈ کلر کے کھوسا ایک بھرپور نظر اپنے اوپر ڈالتے منظر نے خود کا جائزہ لیا تھا، جو ہری اور گولڈ کلر کی شیروانی میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے گولڈ کلر کے کھوسے پہنے فل تیار تھا۔ چلو یشفا، اٹھو جلدی کرو، رخسار تمہارے ساتھ جائے گی، پر تم ظفر کے ساتھ پہلے ہی چلی جانا، رخسار کو بعد میں احد خود لے آئے گا۔ پر بھائی میں ظفر کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں بیٹا؟
دیکھو یہاں سے فارغ ہوتے ہی میں اور احد وہاں آ جائیں گے، پھر تمہارا اور ظفر کا نکاح ہو جائے گا اور ہم خود کرائیں گے وہ نکاح، جب تک تم وہاں سیف ہو۔ نہیں بھائی، اگر میں منظر سے شادی نہیں کری تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے میں ظفر سے شادی کروں گی۔ میں ایک ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی وہ مجھ پر اور میرے کردار پر انگلی اٹھائے، اور تو اور میرے ماں باپ کی تربیت پر بھی انگلی اٹھائے۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا یشوا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن میں بہت غصے میں تھا اور جو ہو رہا تھا اس کے بعد تو کوئی بھی غصہ کر سکتا ہے۔ یشوا کے انکار کرنے پر سرفراز احمد کے پیچھے کھڑے ظفر نے یشوا سے اپنے کہے الفاظوں کی معافی مانگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال یہ بیگ پکڑو تم اور جاؤ، ابھی احد تمہیں چھوڑ آئے گا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد ظفر تمہیں لینے آئے گا اور تم اس کے ساتھ جاؤ گی، سمجھ رہی ہو میری بات؟ نرمی سے یشوا کے سر پر ہاتھ رکھتے سرفراز احمد نے سارا منصوبہ بندی یشوا کے کوشے گزار کی تھی۔ جی بھائی، سرفراز احمد کے گلے لگتے یشوا نے خوشی سے جواب دیا تھا۔ چلو، بارات آنے میں 1-1.5 گھنٹہ باقی ہے ابھی، اب سب تمہارے ہاتھ میں ہے ظفر، بے فکر ہو جائیں بھائی، سرفراز احمد سے کہتا ظفر گھر سے نکلا تھا۔ ہیلو، جی وہ لوگ نکل گئے ہیں۔ یشوا کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ گھر کے باہر موجود شخص فون پر کسی کو اطلاع یشوا کو گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھ کر گھر کے باہر موجود شخص نے فون پر کسی کو اطلاع دی تھی۔ جی سر۔ مقابل کی بات پر حامی بھرتا وہ شخص ان کی گاڑی کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے نکل گیا تھا۔ اب تک نہیں آئے ظفر، آ جائیں گے، کب آئیں گے یار؟ ہو سکتا ہے ٹریفک میں پھنس گئے ہوں۔ وہ پریشان سی ریڈ اینڈ ملٹی کمبینیشن کے خوبصورت برائڈل ڈریس میں آج نکاح کی اور رخصتی کی مناسبت سے دادوں کی بھیجی ہوئی ہیوی جیولری پہنے، فل میک اپ جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا، دیوار پر نصب گھڑی میں بار بار وقت دیکھتے ہوئے پریشان ہوئی تھی۔ بارات آ گئی ہوگی رخسار، اور ابھی تک میں یہیں بیٹھی ہوں۔ میں خود ہی جا رہی ہوں، مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ رخسار پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، رکو میں احد کو کال کرتی ہوں۔ یشوا کا ہاتھ پکڑتے رخسانے سے روکتے ہوئے کہا تھا۔ ہیلو احد، آپ سن رہے ہیں؟ فون سے آتی ڈھول کی آواز سن کر رخسانے تیز آواز میں بولی تھی۔ لگتا ہے بارات آ گئی اور احد کو میری آواز نہیں سنائی دے رہی، تم 5 منٹ رکو، شاید وہاں سے فارغ ہو کر وہ کال کرے مجھے۔ یشوا کو حوصلہ دیتی رخسار اب صحیح معنوں میں پریشان ہوئی تھی۔ بھائی نے کہا تھا بارات آنے سے پہلے ہی مجھے اس شہر کی حدود سے باہر جانا ہے، پر اب سب غلط ہو جانے کے ڈر سے یشوا نے رونا شروع کر دیا تھا۔ آپ کو کوئی لینے آیا ہے، کہہ رہا ہے جلدی کریں۔ یہ لو، آ گیا، اب رونا بند کرو، اپنا سامان اٹھاؤ۔ بیوٹی سیلون کے کسی ورکر نے انہیں باہر موجود شخص کا پیغام دیا تھا۔ یشوا کو چادر سر پر دیتے رخسار اس کا سامان اٹھائے اس کے ساتھ ہی باہر آئی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ دونوں حیران ہو گئی تھی۔ آئیں بھابی، آپ رک کیوں گئیں؟ میں ہی آپ کو لینے آیا ہوں۔ یشوا کو حیران اور پریشان کھڑے دیکھ صفدر نے گاڑی کا بیک ڈور کھولتے ہوئے بیٹھنے کا کہا تھا۔ لائیں سامان مجھے دیں۔ اتنا بھاری کیوں ہے یہ؟ یشوا کا سامان ہے، ہم ضرورت سے زیادہ سامان اٹھائے لائے تھے، اور تو کچھ نہیں۔ رخسار سے بیگ لیتے ہوئے صفدر نے بیگ کے وزنی ہونے پر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر رخسار نے گھبراتے ہوئے جلدی سے بات بنائی تھی۔ آپ بھابی کے ساتھ ہیں؟ جی۔ چلیں آپ بھی ساتھ ہی چلیں پھر، رخسار سے کہتے ہوئے صفدر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ شکریہ۔ آپ کے بھائی آپ کو لینے آنے تھے کیا بھابی؟ احد اور ظفر دونوں کو آتے دیکھ رخسار نے احد کو اشارہ کرتے ہی رکنے کا بولا تھا، پر صفدر کی نظر احد پہ پڑی تھی۔ مجھے دیر ہو گئی آنے میں، چلیں۔ ارے صفدر صاحب، آپ یہاں؟ رخسار کو دیکھ کر کہتے احد نے صفدر کو مخاطب کیا تھا۔ جی میں بھابی کو لینے آیا تھا، چلتے ہیں، ویسے بھی کافی لیٹ ہو گئے ہیں ہم، بارات بھی آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، سب دلہن کا پوچھ رہے ہیں۔ بغیر گاڑی سے نیچے اترے صفدر نے احد کو جواب دیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ چلو ملتے ہیں رخسار، تم بھی ایشو کے ساتھ آ جانا، میں بھی چلتا ہوں۔ سفر کے دیر سے پہنچنے پر احد خود یشوا کو لینے آیا تھا، پر صفدر وہاں پہلے سے ہی موجود دیکھ کر اپنے غصے پر ضبط کرتے ہوئے بول گیا تھا۔ سر، میم اور ان کے ساتھ کوئی لڑکا ہے جو ابھی ابھی میرج ہال سے نکلے ہیں۔ عاصم اٹھاؤ اسے۔
موبائل پر ملنے والی انفارمیشن سے عاصم کو پاس کھڑے شہزی کو اٹھانے کا حکم دیتا منظر حسین غصے سے ہال سے نکلا تھا۔ رک جاؤ وہیں ورنہ یہ تمہارا پیارا بھانجا اللہ کو پیارا ہو جائے گا آج۔ شعلہ باز نگاہوں سے گھورتے ہوئے منظر حسین نے نقصک سے تیار اپنی بھاگتی ہوئی دلہن سے کہا تھا، نہیں پلیز اسے چھوڑ دو۔ وہ پیچھے پلٹی جلدی سے بولی تھی، نہیں ایشو تم بھاگ جاؤ۔ منظر کو غصے سے نکلتے دیکھ پیچھے آتے فراز احمد نے اسے بھاگ جانے کو کہا تھا۔ بھائی نہیں، شہزی بھائی۔ وہ اٹکتی سانسوں سے اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، تم جاؤ، تمہیں میری قسم۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے اپنی بہن کو بھاگ جانے کو بول رہے تھے۔ نہیں وہ مار دے گا بھائی، سچی میں مار دے گا بھائی، پلیز دیکھو اسے، جانے دو، وہ بچہ ہے، اسے چھوڑ دو پلیز۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑے آنسوں سے تر چہرے سے اسے اپنے بھتیجے کی جان کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ایشو میں نے کیا بولا ہے، مت رکو اور جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ ایشو۔ فراز اس انسان نما جلاد کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بول رہے تھے۔ واہ کیا بات ہے، مطلب عزیز بہن ہے پر اولاد نہیں، ماننا پڑے گا آپ کو سالے صاحب۔ زوردار کہکا لگاتے ہوئے منظر حسین نے سرفراز احمد پر طنز کرتے ہوئے بولا تھا، دیکھ لے بھابی جی، آپ کے شوہر صاحب کو اپنی اکلوتی اولاد سے زیادہ اپنی بہن پیاری ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ دونوں بھائی بہن کی محبت دیکھ کر وہ مسز سرفراز سے مخاطب ہوا تھا۔ ان کی محبت دیکھ کر تو اب میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ اب میں جو اس معصوم سے بچے کو پہلے حوالے کرنے والا تھا مرنے کے بعد آپ کے، مگر اب میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھوکے کتوں کے آگے ڈالوں گا۔ وہ شہزی کی کن پٹی پر گن کا زور بڑھاتا ہوا ایک ایک لفظ پر زور دیتا مسز سرفراز سے بول رہا تھا، ابو ماما مجھے بچائیں۔ ڈر سے بلکتے شہزی نے اپنی ماں کو پکارا تھا، فراز میرے بیٹے کو بچائیں، اس کو بچا لیں فراز، پلیز وہ مار دے گا ہمارے بچے کو۔ ڈر سے بلکتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھ کر مسز فراز نے فراز سے کہا تھا، اگر چاہتی ہو تمہارے بھتیجے کو چھوڑ دوں تو واپس آؤ اور نکاح کرو۔ یشوا کے رونے کو اگنور کرتا ہوا وہ شہزی کی کن پٹی پر پستول رکھتے دھاڑا تھا، میں صرف 3 تک گنوں گا یشوا۔ یشوا کو خاموش سے روتے دیکھ کر وہ یشوا کے نام پر زور سے غرایا تھا۔ 1 2 اور وہ ریوالور سے زور بڑھاتا ہوا گنتی کرنے لگا تھا۔ 3 نہیں میں تیار ہوں، میں کروں گی نکاح، پلیز چھوڑ دیں اس کو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے سنا نہیں۔ وہ تو مسخرانہ ہنسی ہنستا ہوا بول رہا تھا، میں نے کہا میں کروں گی نکاح، پلیز چھوڑ دو۔ وہ اپنے رونے پر قابو پاتی بلند ترین آواز میں بولی تھی۔ ہا 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 ہا۔ وہ شہزی کو سائڈ کرتا کہکا لگا کر یشوا کی طرف بڑھا تھا، مولانا صاحب نکاح شروع کریں، مولانا صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ سڑک پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بلند آواز میں مولانا صاحب کو پکار رہا تھا۔ فرخندہ بیگم روکو اپنے بیٹے کو، یہ پاگل ہو گیا ہے، کیا ایسے سڑک پر کرتے ہیں نکاح؟ اپنی عزت تو گنوا رہا ہے اور ساتھ میں اس لڑکی کے پیچھے اور ہماری عزت کا بھی جنازہ نکال رہا ہے۔ عابد صاحب غصے سے فرخندہ بیگم کے کان کے قریب جھکتے غرائے تھے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں عابد صاحب، وہ میرا نہیں آپ کی ماں جی کا بیٹا ہے جو اس وقت خاموش تماشائی بنی کھڑی ہیں۔ ان سے ہی سیکھ ہوگی تبھی ایسے خاموش کھڑی ہیں تاکہ انہی کی سیکھ ہوگی تبھی ایسے خاموش کھڑی ہیں تاکہ آپ کی بے عزتی ہو زمانے بھر میں۔ عابد صاحب کو جواب دیتی فرخندہ بیگم نے غصے سے سلطانہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، منظور یہ کیا کرے ہو تم، کھڑے ہو جاؤ یہاں سے۔ منظر کے اس روپ کو دیکھ کر دادو حیران ہوتی کچھ پل کے لیے تو بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی کہ منظر کو چلتے سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھتے دیکھ کر غصے سے منظور کو اٹھنے کا کہا تھا۔ نہیں دادو، اب تو نکاح ہو کے ہی رہے گا، اور وہ بھی یہیں۔ اور آپ کیا میرا منہ دیکھ رہے ہیں؟ نکاح شروع کروائیں۔
دادو کی بات نہ مانتے ہوئے منظر نے غصے سے مولوی صاحب کو گھورتے ہوئے کہا تھا، یہ ہوئی نا میرے بیٹے والی بات۔ دادو کی بات ٹالتے منظر کو دیکھ کر فرخندہ بیگم زندگی سے بھرپور مسکرائی تھی۔ نکاح پڑھواتے مولوی صاحب نے جب نکاح نامے پر دستخط کے لیے آگے رکھا گیا تو وہ جی جان سے کپ کپائی تھی۔ سائن کرو ورنہ۔ صدمے میں پین پکڑتے روتی یشفا کے کان میں وہ غرایا تھا۔ وہ اسے زندگی کی ڈور وہ اپنی اس زندگی کی ڈور کسی بے حس انسان کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن یہ نکاح اسے ہر حال میں کرنا تھا، اس کے اور اس کے گھر والوں کی بہتری کے لیے۔ اٹھو۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی منظر نے یشفا کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں لیتے اسے کھڑے ہونے کا کہا تھا۔ منظر کی سخت گرفت سے ہاتھ میں پہنی کچھ کانچ کی چوڑیاں ٹوٹی اس کی کلائی میں چبھی تھی۔ سسکی بھرتی وہ بمشکل خود کو سنبھالتے منظر کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں سالے صاحب، نکاح ہو گیا ہے، اب بہن کو جی بھر کر دیکھ لیں۔ وہ کیا ہے نا، آج کے بعد آپ دیکھ نہیں پائیں گے اپنی پیاری بہن کو۔ فاتحہ لہجے میں کہتے منظر نے پیاری بہن پر زور دیتے ہوئے کہا تھا، گاڑی نکالو خدا بخش۔ بھائی، منظر کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتی یشفا نے سرفراز احمد کو دیکھ کر پکارا تھا۔ صرف دیکھنے کو بولا ہے میں نے سالے صاحب۔ سرفراز احمد کو آگے بڑھتا دیکھ منظر کے اشارے کرنے پر عاصم نے پستول سرفراز احمد پر تان دی تھی۔ چلو۔ یشفا کو اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے منظر حسین نے گاڑی میں پھینکنے کے انداز میں ڈالتے ہوئے گاڑی کو لاک کیا تھا۔ اور آپ سب کھانا کھا کر آئیے گا، میرے سالوں نے بڑی پیار اور محبت سے محنت کے ساتھ ساری بارات کا کھانا بنوایا ہے، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سب مہمانوں سے کہتا وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ پلیز ایک بار گاڑی روک دیں، مجھے میرے گھر والوں سے ملنے دیں پلیز، میں بس دیکھوں گی۔ منظر کے آگے ہاتھ جوڑتی یشفا نے خدا بخش سے گاڑی روکنے کا کہا تھا۔ منظر کے اشارہ ملنے پر خدا بخش نے تھوڑی دور جا کے گاڑی روکی تھی۔ میں اپنے بھائیوں سے ایک بار مل کر آ جاؤں پلیز۔ گاڑی کے رکتے ہی یشفا نے امید بھری نظروں سے منظر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، چلو خدا بخش، اور اب یہ گاڑی اپنی منزل پر ہی رکنی چاہیے۔ بغیر یشفا کو جواب دیے منظر نے گاڑی سٹارٹ کرنے کا حکم دیتا یشفا سے منہ موڑ گیا تھا۔ حویلی میں رونق اور شور شرابے سے پریشان ہوتے اس نے اپنے کمرے کی سب کھڑکیاں بند کر دی، اپنے اندر کے طوفان کو کم کرنے کی خاطر ہر چیز تہس نہس کر گئی تھی۔ وہ ایک شخص کسی طور بس مل جاتا مجھے منظور تھے پھر جتنے خسارے ہوتے۔ کیوں منظر، تمہیں میری محبت نظر نہیں آئی؟ کیوں تم نے میری جگہ کسی اور کو دی؟ غم و اشتغال میں کہتی تبسم نے اپنے بال نوچے تھے۔ تبسم، دروازہ کھولو۔ دروازے پر ہوتی دستک پر تبسم نے خون آشام نظروں سے دروازے کو گھورا تھا۔ تبسم، دروازہ کھولو۔ اب کی بار مقابل نے باقاعدہ دروازے پر دھکا مارتے ہوئے کہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے صفدر۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے صفدر کو اس نے جانے کا کہا تھا۔ وہ جو حویلی میں ہوتے فنکشن میں اسے نہ پاتے ہوئے شیخ حویلی آیا تھا، ملازمہ کے بتانے پر وہ سیدھا تبسم کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ مسلسل دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ تبسم کے لیے پریشان ہوا تھا۔ تم دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ دوں دروازے کو؟ تبسم کی بات یکساں نظر انداز کرتے ہوئے صفدر نے دروازے پر دھکا مارتے ہوئے کہا تھا۔ زوردار دھکے سے دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ کہاں ہو تبسم تم؟ اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے صفدر نے دیوار پر سوئچ بورڈ ٹٹولتے ہوئے تبسم کو پکارا تھا۔ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے تم نے؟ کمرہ روشن ہوتے ہی کمرے کی بگڑی حالت دیکھ کر صفدر کی نظر کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تبسم پہ پڑی تھی۔ تبسم، ادھر دیکھو میری طرف۔ دونوں بازوں سے جھنجھوڑتے صفدر نے تبسم کو سیدھا کیا تھا۔ میرا مذاق اڑانے آئے ہو نا تم صفدر؟ اڑاؤ مذاق، میں نہیں روکوں گی تمہیں۔ میں مذاق ہی تو بن گئی ہوں، دیکھو وہ شخص کسی اور کا ہو گیا۔ میرے ہاتھوں سے نکل گیا وہ ریت مانت، دیکھو میں تو خالی رہ گئی صفی۔ وہ خود پر ضبط کھوتے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ صفدر کے آگے کرتے ہوئے بولی تھی۔ اڑاؤ مذاق، چپ کیوں ہوں؟ اڑاؤ مذاق میرا،
میں خود کہہ رہی ہوں تمہیں۔ خاموشی سے خود کو دیکھتے صفدر کو مکے مارتی وہ اپنا غصہ نکالتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں؟ وہ کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں رہا تھا۔ اپنی محبت کو، اپنے ہی بھائی کی محبت میں خود کو برباد ہوتے دیکھ وہ آسمان پر نظر اٹھاتا اپنے رب سے شکوہ کر گیا تھا۔ کیا ہوا؟ آج ہنسی نہیں آ رہی تمہیں مجھ پر؟ پتہ ہے مجھے تو خود پر ہنسی آ رہی ہے۔ ہا 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 ہا، صفدر سے کہتی تبسم نے اپنی بے بسی پر خود ہی کہکا لگایا تھا۔ تبسم اٹھو یہاں سے۔ میں نہیں اٹھنے والی یہاں سے۔ دیکھو اور سمجھو، جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمیں کبھی نہیں ملتا، پر جو ہمارا ہوتا ہے وہ کہیں بھی چلا جائے وہ واپس آ جاتا ہے۔ صرف ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمارا ہوتا ہے۔ منظر بھائی تمہارے کبھی تھے ہی نہیں۔ تھا، وہ میرا تھا، مگر اس لڑکی نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چھوڑوں گی نہیں اسے۔ صفدر کی بات پر وہ اسے اپنی پوری طاقت سے پیچھے دھکا دیتی ہوئے غصے سے کہتی اٹھی تھی، میں مار دوں گی اسے۔ ہٹو آج، میں نہیں چھوڑوں گی اسے۔ میں ابھی اور اسی وقت اسے جان سے مار دوں گی، پھر تو منظر صرف میرا ہوگا نا۔ فروٹ باسکٹ سے چھری اٹھاتی تبسم ہذیانی انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی تھی، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ ہوش میں آؤ۔ تبسم کو رستے میں آتے صفدر نے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں ہو گئی ہوں پاگل، اور یہ پاگل اس منحوس بدذات کو آج ختم کر دے گی۔ تبسم ہوش میں آؤ۔ تبسم کو نہ سمجھتے دیکھ صفدر نے ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ صفی! ہوش میں آتی تبسم صفدر کے گلے لگتے پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، میں مر جاؤں گی صفی، مجھ سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، وہ بھی نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے وہ اب مجھے کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں شادی کرے گا وہ مجھ سے۔ اور تمہیں پتا ہے اگر وہ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو بابا سے مجھے مار دیں گے۔ وہ میرا ایک ایسی لڑکی کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے جو ایک لڑکے کے ساتھ پہلے بری ہوئی، جو ایک لڑکے کے ساتھ پہلے بری ہوئی پھر وہی لڑکا اسے چھوڑ دے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ میں مرنا چاہتی ہوں صفی۔ وہ صفدر کے گلے لگ کر اپنے گاؤں کی روایت کو سوچتے مرنے کے ڈر سے کانپتی آواز میں بولی تھی، میری طرف دیکھو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ تبسم کو الگ کرتا اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا تھا، تم ابھی کچھ نہیں کرو گی، اور مجھ پر یقین رکھو، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو یقین ہے نا اپنے صفی پر؟ تبسم کے معصوم بچوں کی طرح گردن ہلانے پر وہ مسکرایا تھا۔ آج وہ خود کو ان سرخ بھیگی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ ابھی میں چلتا ہوں، تم کچھ بھی غلط نہیں کرو گی، پہلے وعدہ کرو وہ میرا ہی ہوگا، پہلے وعدہ کرو وہ میرا ہی ہوگا۔ صفدر کو اٹھتے دیکھ تبسم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں جو تمہارا ہے وہ صرف تمہارا ہوگا۔ وہ نرمی سے تبسم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتا ہوا بولا تھا، میں چلتا ہوں۔ منظر بھائی کبھی بھی تمہارے نہیں تھے، تم صرف میری تھی اور میری ہی رہو گی۔ ایک خاموش نظر تبسم پر ڈالتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ تقدیر کا لہجہ ہے ابھی قہر بھی ہم کو، تقدیر کا لہجہ ہے ابھی قہر بھی ہم کو، امرت کا مزہ دیتا ہے اب زہر بھی ہم کو۔ حویلی کے وسیع و عریض لان میں بنائے گئے بڑے سے اسٹیج پر وہ جالی دار دوپٹے سے گھونگھٹ کیے بیٹھی شہر کے مشہور ڈانسرز کے ساتھ مل کر ڈانس کرتے اپنے چند گھنٹے پہلے ہوئے شوہر کو دیکھ کر وہ اپنی قسمت پر ماتم کرا تھی۔ ہم ڈوبنے جائیں جو سمندر کے سفر پر، ٹھکرا کے گزر جاتی ہیں اب لہر بھی ہم کو۔ ڈانسرز کے ساتھ ڈانس کرتے منظر نے یشفا کو دیکھ کر ایک ڈانسر کو مزید اپنے قریب کیا تھا، وہ جو بظاہر ڈانس میں مگن تھا مگر یشفا پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس بھیڑ میں جینے کی اذیت بھی عجب ہے، صحرا کی علامت ہے تیرا شہر بھی ہم کو۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتی ہوئی یشفا نے کسی اپنے کی تلاش میں نظریں دوڑائی تھیں۔ اب خون بھی پانی ہے زمانے کی لغت میں،
ہر روز سکھاتا ہے سبق دہر بھی ہم کو۔ فرخندہ بیگم کو اپنی طرف متوجہ پا کر اس نے آز بڑی نظروں سے دیکھا تھا، جس پر فرخندہ بیگم نے یشفا کو حقارت سے دیکھتے منہ موڑ لیا تھا کہ ایک بار پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، اور یشفا نے غصے سے اس ظالم سفاق کو دیکھا تھا جو یہاں آتے ہی بھول گیا تھا کہ چند گھنٹے پہلے وہ کسی سے اپنی طاقت کے زور پر شادی کرتا اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اب دل کو تماشے کا تجسس بھی نہیں ہے، پھر پاس بلاتا ہے تیرا سحر بھی ہم کو۔ منظر کو ان عورتوں کے ساتھ رقص میں مگن دیکھ کر یشفا نے گردن جھکاتے اپنے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی تھی۔ کیا ہوا یشفا بیٹا، کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ دور بیٹھی دادو نے یشفا کو مسلسل منظر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے پانی چاہیے، دادو کو اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر یشفا کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ نازی، جاؤ بی بی کے لیے پانی لے کر آؤ، پاس کھڑی ملازمہ سے کہتی دادو نے یشفا کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آنکھوں کو تمنا ہے نئے خواب کی، لیکن پھر خون رلائے گا نیا ہجر بھی ہم کو۔ پانی پیتی یشفا نے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے سامنے دیکھا تھا، جہاں منظر کو بے باکی سے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گردن مزید جھکا گئی تھی۔ صفدر؟ جی دادو؟ بند کرو یہ سب تماشا، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ جی دادو۔ صفدر کو گزرتے دیکھ دادو نے سخت گیر لہجے میں کہا تھا۔ نازی، تم بی بی کو ان کے کمرے میں لے کر جاؤ۔ یشفا کے بہت زیادہ رونے پر دادو نے اسے کمرے میں بھیجنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ تعبیر بھی اب خواب کے مطلب سے جدا ہے، ایک آنکھ کا صحرا تھا کبھی بہر بھی ہم کو۔ ایک ناگوار نظر منظر پہ ڈالتی یشفا نازی کا ہاتھ تھامے اسٹیج سے اترتی حویلی کی طرف بڑھی تھی۔ یشفا کو جاتے دیکھ منظر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ چلو بہت ہوا، نکلو سب۔ یشفا کو حویلی میں جاتے دیکھ منظر نے اپنی گردن میں ہاتھ ڈال کر ناچتی ڈانسر کو دور جھٹکتے ہوئے کہا تھا، 10 منٹ میں سب نکلو یہاں سے، کوئی بھی نہ دیکھے مجھے یہاں۔ چٹکی بجاتا منظر سب کو کہتا اپنے بال سیٹ کرتا ہوا بولا تھا، جو ڈانس کرنے کی وجہ سے بکھر گئے تھے۔ تازہ گلاب کے پھولوں سے سجائے گئے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی گلاب کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ عجیب سے احساس کے ساتھ وہ جو نازی کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئی تھی، ابھی کے نازی کے ہاتھ چھڑانے پر وہ سوالیہ نظروں سے نازی کو دیکھ رہی تھی۔ معاف کیجیے گا بی بی جی، پر میں اندر نہیں جا سکتی، آپ جائیں۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ وہ جو اس کمرے میں جانے سے ڈر رہی تھی، ملازمہ کو ڈر سے انکار کرتے دیکھ روحان سی ہوئی تھی۔ سائیں سرکار کو پسند نہیں ان کے کمرے میں کوئی آئے، صرف میرے بابا ہی سائیں سرکار کے کمرے میں جا سکتے ہیں، کیونکہ سائیں سرکار نے انہیں اجازت دی ہوئی ہے۔ آپ چلی جائیں بی بی جی، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ یشفا کو تفصیل بتاتی نازی نے یشفا کو اندر جانے کا کہا تھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، آپ میرے ساتھ اندر چلیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ گلاب سے مہکتے ہوئے کمرے کو دیکھتے خوف سے کانپتی آواز میں بولی تھی۔ پر بی بی جی، کیا ہوا نازی؟ تم اب تک دلہن کو یہاں لے کے کھڑی ہو؟ دادو کی کرخت آواز پر نازی اور یشفا نے دادو کو دیکھا تھا۔ وہ بڑی بیگم بی بی جی نہیں جا رہی ہیں کمرے میں، اسی لیے کھڑی ہیں یہاں۔ کیا ہوا یشفا بیٹا؟ چلو اندر، اور تم جاؤ بی بی کے لیے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ یشفا کو پریشان دیکھ کر دادو نازی کو جانے کا کہتی یشفا کو اندر لے گئی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، جو بھی کوئی بات ہو آپ نے مجھ سے کرنی ہے۔ میں جانتی ہوں آج جو منزو نے کیا وہ اچھا نہیں کیا، پر بیٹا میرا منظر دل کا برا نہیں ہے، وہ بس تھوڑا غصے کا تیز ہے، آہستہ آہستہ وہ صحیح ہو جائے گا۔ دیکھو بیٹا، میرے منزو نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے، اس لیے اس کا ہر رشتے سے اعتبار اٹھ گیا ہے، پر جب اس نے مجھے بتایا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں بہت خوش ہوئی تھی، یہ جان کر کہ اسے کسی لڑکی نے متاثر کیا ہے۔ تم سے پہلے میرے منزو نے کبھی کسی لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ یشفا کے بندھے ہوئے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی دادو نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ بڑی بیگم، آپ مجھ سے جھوٹ نہ بولے، میں جانتی ہوں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں۔ یہ کس نے کہا تم سے بیٹا؟ یشفا کی بات پر دادو کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو پرسوچ انداز میں یشفا نے فرخندہ بیگم کو سوچتے اشارہ کیا تھا۔ چھوڑو سب کو، پہلی بات یہ آپ مجھے دادو کہیں گی، اور دوسری بات میرے منزو کی صرف ایک ہی شادی ہوئی ہے، وہ آپ سے۔ پھر وہ تبسم، دادو کی بات پر یشفا نے تبسم کا نام لیتے ہوئے پوچھا تھا۔
بڑی بیگم کھانا. آ جاؤ اندر نازی. مجھے بھوک نہیں ہے دادو. کھانا رکھتی نازی کو دیکھ یشفا نے کھانا کھانے سے منع کیا تھا. تھوڑا سا کھا لو بیٹا, تم بی بی کے ساتھ رہنا, کہیں مت جانا. پر بڑی بیگم سائیں سرکار, اسے میں خود دیکھ لوں گی. یشفا کے سر پر ہاتھ رکھتی دادو نازی سے کہتی جانے کے لیے مڑی, جس پر نازی نے منظر کے ڈر سے دادو سے پوچھا تھا. چلو بھئی, گھر نہیں جانا کیا؟ بابا سائیں غصہ کرے ہیں. جاؤ سب اور خالی کرو. رات کے 3 بجے منظر کو مردان خانے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے شراب پیتے دیکھ صفدر نے سب کو جانے کا کہا تھا. بھائی چلیں, بہت ہو گیا, اب بھابھی انتظار کریں گے آپ کا. مہمانوں کے جاتے ہی صفدر نے منظر کے پاس آتے ہوئے کہا تھا. ہا ہا ہا, کون انتظار کر رہا ہے؟ صفدر کی بات پہ کہکا لگاتے ہوئے منظر نے صفدر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. بھابھی. او ہاں, میں تو بھول ہی گیا تھا اسے. ڈرامائی انداز میں صفدر سے کہتا منظر اپنے کپڑے جھاڑتا اٹھا تھا. سنبھل کر بھائی. منظر کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ صفدر نے اسے آگے بڑھ کر تھامنے کی کوشش کی تھی. میں ٹھیک ہوں, تم جاؤ اور آرام کرو. صفدر کو کہتا ہوا منظر اپنے کمرے کی سمت پڑا تھا. تم کیا کری ہو میرے کمرے میں؟ وہ جو آرام کرنے کی غرض سے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آرام دہ انداز میں بیٹھی تھی کہ دھڑام سے دروازہ کھولتے منظر کے غصے سے بھری آواز سن کر وہ ڈر سے سیدھی ہوئی تھی. سائیں, وہ میں بی بی جی کے پاس, بڑی بیگم نے کہا تھا. منظر کے ڈر سے کانپتی آواز میں نازی نے کہا. کیا کہا تھا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا. چلو نکلو. جی سائیں. نہیں. نازی کو جاتے دیکھ یشوا نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے جانے سے روکا تھا. سنا نہیں تم نے؟ یشوا کو دیکھتے ہوئے منظر نازی پر چلایا تھا, جس پر نازی اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہاں سے بھاگی تھی. تیرے عشق نے کیا ہے بے کل بے کل, لوٹ گیا تیری آنکھوں کا قاتل کاجل. دروازہ بند کرتا منظر مبہوت سا بنا پلکیں جھپکائے یک ٹک یشوا کو دیکھ رہا تھا. منظر کی پرتپش نظروں سے گھبراتے ہوئے یشوا جلدی سے بیڈ کی دوسری سائڈ سے نیچے اتری تھی. ایک دن تم کو جیت ہی لیں گے, آج جن کو تم نے کہا ہے پاگل واگل. یشوا کو ڈرتے دیکھ منظر حسین تلخ ہنسی ہنسا تھا. تم نے جو غیروں کا ساتھ منظور کیا, تھام لیں گے پھر ہم بھی دست اجل. جانے کیوں جو غصہ کم کرنے کی خاطر وہ مردان خانے میں بیٹھا شراب پی رہا تھا, وہ غصہ تو یشوا کو دیکھ کر ہی کہیں گم ہو گیا تھا. یہ ہجر کا موسم ہے پیاسی اکھیوں میں, برکھا چھائی ٹوٹ کر برسا بادل بادل. تم واقعی میں بہت خوبصورت ہو, اور آج تم پر سے نظر ہٹانا مجھے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا ہے. وہ بے خود سا یشوا کو دیکھتے دل میں سوچتا مسکرایا تھا. تمہاری دید نے چندیار ڈالی آنکھیں, تم سامنے ہو اور نظروں سے اوجھل. وہ قدم اٹھاتا یشوا کی طرف بڑھا تھا. میرے پاس مت آئے. منظر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ یشوا نے ڈر سے کانپتی آواز میں اسے اپنے پاس آنے سے روکا تھا. کیوں؟ اب ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ پہلے یہ ڈر کہاں تھا؟ کس کے بل بوتے پر اتنا سب کر گزری تم؟ اس پر جو تمہیں لینے بھی نہ پہنچ سکا وقت پر؟ یشوا کو دیکھتے ہوئے منظر نے تمسخرانہ ہنسی ہنستے ہوئے خفیف سا طنز کیا تھا. جانتی ہو وہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ تم نے اس سے شادی کرنے سے جو منع کر دیا تھا. بیچارہ. کیا ہوا؟ یہی سوچ رہی ہو نا کہ میں یہ سب کیسے جانتا ہوں؟ یشوا کو اپنی طرف حیرت سے دیکھتا پا کر وہ فاتحہ مسکراہٹ سجائے بولا تھا. تمہاری پل پل کی خبر تھی مجھے. تم نے کب کہاں کس کے ساتھ مل کر بھاگنے کا پروگرام بنایا ہے, یہ سب میرے علم میں تھا. یشوا کو صدمے میں کھڑے دیکھ منظر یشوا کے قریب آتا بولا تھا. کچھ تو بولو, بھید ہے کیا اس بے خودی کا؟ کچھ تو ہوش کرو, سنبھالو اپنا پگھلا آنچل. تھک گئی ہوگی تم. یشوا کے اعتراف میں دونوں ہاتھ رکھتے منظر نے اس کے سارے راستے بند کیے تھے. بھئی اتنا بھاگی جو ہو تم نے تو اپنے دماغ میں بھی
تم نے تو اپنے دماغ کو بھی کتنا دوڑایا، وہ بھی تھک گیا ہوگا، چھوٹا سا تو ہے تمہارا دماغ۔ یشوا کو نم آنکھوں سے اپنی طرف متوجہ دیکھ منظر نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح سے پکارا تھا۔ یشوا کے کہے کو خاطے میں نہ لاتے منظر نے یشوا کے سر سے دوپٹہ اتار کر اس کے بال کھولے تھے۔ کھلے بال زیادہ اچھے لگتے ہیں تم پر، خمار آلود لہجے میں کہتا منظر یشوا پر جھکا تھا۔ دور ہٹے مجھ سے، ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ منظر کو اپنے قریب آتے دیکھ یشوا نے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں میں کچھ کر دوں گی ورنہ۔ یشوا نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، پر آنکھوں سے گرتے آنسو اس کے مضبوط نہ ہونے کی چغلی کر رہے تھے۔ یشوا کے اچانک دھکا دینے پر خود کو بمشکل سنبھالتے منظر نے اپنے لب دباتے غصے سے یشوا کو دیکھا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو، ہاں؟ غصے سے یشوا کی طرف بڑھتے منظر نے یشوا کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھتے ہوئے کہا تھا، سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اس چھوڑ دے مجھے۔ یشوا کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ یشوا سے دور نہیں ہوا تھا۔ اٹکتی سانسوں سے منظر کو دیکھتے یشوا نے صفائی پیش کی تھی، میں بس چپ۔ یشوا کی غیر ہوتی حالت دیکھ منظر نے خود پر ضبط کرتے ہوئے یشوا کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا، اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتی ہوئی یشوا اپنے سانس روکی ہوئی تھی۔ سانس لو یشوا، سانس لو۔ یشوا کو سانس روک کے دیکھ منظر فکر مندی سے بولا تھا، گھائل کرنے کو تمہارا تیر نظر ہی کافی تھا، پھر چلا کر تلواریں رعنا کیوں کر ڈالا قتل۔ کچھ نہیں کرا، ریلیکس ہو جاؤ، گہرے سانس لو۔ یشوا کو احتجاج کرتے دیکھ منظر نے نہایت نرمی سے کہتے یشوا کی پیٹھ سہلائی تھی، جاؤ سو جاؤ جا کر۔ وہ یشوا کے ہار چھوڑتا اسے دور ہوا تھا۔ ایک بھرپور نظر یشوا کے سراپے پہ ڈالتا منظر یشوا کی پیشانی پر عقیدت سے لب رکھتا ہوا پیچھے ہوتا ڈریسنگ روم میں کیا تھا۔ منظر کے دور ہوتے یشوا نے گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ صفدر حسین۔ دادو کے کمرے سے نکلتے صفدر کو دیکھ کر عابد کی گرجدار آواز گونجی تھی، جی بابا سائیں۔ دلہے سے ملنے آئے مہمان مردان خانے میں اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ دوپہر کے 1 بج رہے ہیں، کمرے سے نہیں نکلا اب تک۔ جاؤ اور جا کر اٹھاؤ اسے۔ پر بابا سائیں میں کیسے؟ عابد صاحب کے کہنے پر صفدر نے سر جھکایا تھا۔ من پسند کم عمر بیوی جو ملی ہے اسے، مذاق ہے کیا؟ کون نکلنے لگا اتنی جلدی اس کے پلو سے باہر؟ غصے سے فرخندہ بیگم نے بغیر کسی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا تھا، اماں سائیں ہو سکتا ہے تھک گئے ہوں، ویسے بھی رات کافی لیٹ ہو گئے تھے، وہ اپنے دوستوں کے پاس بیٹھے۔ تم چپ کرو صفدر، خدا بخش۔ فرخندہ بیگم کی گورے افشانیاں سنتے ہی عابد صاحب کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا کہ صفدر کی صفائیاں پیش کرنے پر وہ اسے خاموش رہنے کا کہتے عابد صاحب نے خدا بخش کو آواز دی تھی، حکم سائیں سرکار، جاؤ اور اپنے سائیں کے کمرے کا دروازہ بجاؤ۔ عابد صاحب کا حکم سن خدا بخش کو تو جیسے سانپ ہی سونکھ گئے تھے۔ سنا نہیں تم نے؟ سائیں پر سائیں کا غصہ، میں نے کیا کہا ہے وہ کرو جاؤ، بلکہ رکو تم، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے۔ خدا بخش کو ڈرتے دیکھ عابد صاحب نے تحکم لہجے میں کہا تھا، اور خود بھی اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی نظر سامنے لگے دیوار پر نصب گھڑی پر پڑی جہاں صبح کے 7 بج رہے تھے، تو منظر کو اپنے برابر میں سوتے ہوئے دیکھ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔